بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ آج کل اسلام دھرم سے جڑی ایک بہت بڑی غلط فہمی دنیا میں چل رہی ہے۔ سب کو لگتا ہے اسلام 1450 سال پرانا دھرم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مذہب کے سنستھاپک ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ اسلام مذہب ایک پراچین دھرم ہے، اس کا اتہاس اور وکاس کتنا گہرا ہے، تو آپ یہ جاننے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام مذہب کا سنستھاپک نہیں کہتا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے مذہب اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو مانو جاتی کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ آدم کی طرف نسبت کر کے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ہم سب مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں پر اور ان کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر کتابوں پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، اور ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ یا ان پر نازل ہوئی کتابوں پر جو یقین نہیں رکھتا، کفر اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ برحق یہ سچ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی وہ سب بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 میں فرماتے ہیں، اے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں یا کسی پر نہ لائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں ایک جگہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا۔ مذہب اسلام صرف 1450 سال سے ہی اس دھرتی پر نہیں، بلکہ جب سے اس دھرتی پر پہلا انسان آیا ہے تب سے اسلام ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا صد کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب لوگ اللہ کے لفظ کا استعمال کرتے تھے، ان کو اللہ کے لفظ پر کوئی آپتی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے سب سے پہلے اللہ شبد کی اتپتی اور ارتھ پر نظر ڈالیں۔ اللہ سمبھوتا آرامی یوگی شبد الالہ سے آیا ہے، جس کا ارتھ ہے ایشور یا لوگوں کے سرووچ دیوتا کے لیے ایک سامانیہ شبد ہے، اور عرب میں اس کا اپیوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے صدیوں سے کیا جاتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے کو حقیقی خالق و مالک اور سچے معبود کے لیے اللہ لفظ بولا جاتا تھا۔ عبرانی بائبل میں مسلم دھرم کتنا پرانا ہے، اسی طرح عبرانی بائبل میں لفظ الوہیم 2500 سے زیادہ بار آیا استعمال ہوا ہے۔ یہ اصل لفظ ام الہ ہے اور ادب کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس سے مسلمان دعا میں اللہ سے اللہما کہتے ہیں۔ رہی بات قرآن اور اس کے قوانین کی، تو یہ چیز ہر مسلمان مانتا ہے کہ اسلام کا مول وشے ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید، مونوتھیزم۔ 10 کمانڈمنٹ ہیں، وہ اسلام میں بھی ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ ہم اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ایک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ توریت رہی بات توریت کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی تو ہر دھرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور بھویسواڑیاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی توریت کی 5ویں کتاب ویوستھا ویورن کتاب عیسد ثنا میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 18 میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہارے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور میں ان سے یہی کہوں گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور جبریل نے کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا،
اس کی بھوشیواणी بھی پہلے سے ہی یہودیوں کی دھارمک پستک میں موجود ہے کہ جب کتاب اس کو دی گئی تو وہ ان پڑھ ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کو پڑھو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا لکھا نہیں ہوں۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ عیسائیوں کی انجیل میں بھی اسی طرح عیسائیوں کی انجیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیواڑیاں موجود ہیں۔ یوحنا زون کی انجیل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکو گے، لیکن جب روح حق اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے، وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی کرے گا۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھرا پڑا ہے۔ ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے M.A. سنسکرت کل کے اوتار کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھ دی، اور اس میں وید اور پرانوں سے ثابت کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کے اوتار ہیں۔ اس کتاب پر بڑے بڑے پنڈتوں کے تبصرے بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر گووند کبیراج، ڈاکٹر سری گوپال چندر مشرا، SP چترویدی، سری اشوک تیواری، سری رام باس جی نے مشرا، سری اندرجیت شکلا، ڈاکٹر رام سرائے مشرا، پنڈت رام بہادر مشرا، اشوک کمار جیسوال وغیرہ نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے، اور پنڈت وید پرکاش اپادھیائے اس کتاب سے اتفاق ظاہر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کے اوتار ہیں۔ ان کی کتاب کو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں۔ قرآن اور اس کا مہتو۔ قرآن اسلام دھرم کا پرمکھ دھارمک گرنتھ ہے۔ اس میں اللہ کی ویکتیگت اپاسنا کی جاتی ہے۔ اس کا پالن کرنے سے پونیہ پراپت ہوتا ہے۔ قرآن میں جیون کے نیم، سماجک راجنیتک ویوستھا کے وچار بھی دیے گئے ہیں۔ اسلام دھرم کے 5 مکھ سدھانت۔ اسلام دھرم کے انویی 5 مکھ سدھانتوں کو مانتے ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان سدھانتوں کا پالن کر کے اپنے جیون کو دھارمک درشٹیکوڑ سے نردھارت کر لیتے ہیں۔ اسلام دھرم نے ہمیشہ سے سمانتا اور بھائی چارہ کی بھاونا کو بل دیا ہے۔ یہ دھرم دوسرے دھرموں کے پرتی بھی سنویدنشیل رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی مل جل کر سماج کی انتی کا لکष्य رکھا ہے۔ اب رہی بات اسلام کو دھرم کے بجائے کاسٹ کہنا اور یہ بھروسہ کرانے کی کوشش کرنا کہ اسلام کسی خاص شخص کی جاتی ہے، کرموں کو فالو کرنے کا نام ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام پوری طرح سے سرشٹی کے رچیتا اللہ کی طرف سے اتارے گئے احکامات پر چلنے کا نام ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سے نویدن ہے، کتاب قرآن پاک کو پڑھو اور سمجھو، اسلام میں قریب سے جانیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی مذہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا گہرائی سے مطالبہ کریں اور پڑھیں کہ دیکھیں ہمارے کریٹر نے، ہم سب کو پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے کیا بہترین طریقہ چنا ہے، اسے اپنا لے اور ہم سب اپنے سر اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو روشن اور راستہ دکھائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسی دینی باتوں کو جاننے اور سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔